السلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام و تکریم جگر گوشہ مخدوم اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ عبد الصمد باروی صاحب زیدہ شرفہ استاذ القراء جگر گوشہ مخدوم اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا خواجہ عاشق حسین باروی صاحب زیدہ مجدہ و دیگر علماء کرام سامعین و حاضرین، آج کی یہ خوبصورت تقریب حجت الواصلین برہان السالکین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مخدوم اہل سنت آفتاب ولایت امام الاولیاء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کی تقریب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ اصلاح معاشرہ ہے، یعنی کہ معاشرے کی اصلاح۔ تو معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں اور آپ مل کر معاشرہ ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے ساتھ سنوار لیں، تو اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ فرمایا کہ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ضمانت ہے اور ضامن اس سے بھی بڑا ہے، بہت بڑی گارنٹی ہے، اور جو گارنٹی دینے والا ہے وہ اس گارنٹی سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کون ضمانت دے رہے ہیں؟
حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترجمان ہے، جس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس زبان سے سچ اور حق ہی ہمیشہ نکلا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داود میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھتا تھا، اور لکھتا اس لیے تھا تاکہ میں اس کو یاد کروں، اور جو الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے ہیں وہی الفاظ میرے سینے میں نقش ہو جائیں اور امت تک وہی الفاظ ہو بہو پہنچیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو میں یاد کرنے کی نیت سے قلم دوات لکھنے کی چیزیں، لکھنے کا سامان حاضر کرتا اور حضور علیہ السلام کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا۔ قریش کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی حضور علیہ السلام حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، کوئی بات لکھنے کی ہوتی ہے، کوئی بات لکھنے کی نہیں ہوتی، آپ ہر بات لکھتے رہتے ہیں، نہ لکھا کریں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن میرے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ بالآخر میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ہر بات لکھا کرتا تھا، قریش کے کچھ بزرگوں نے مجھے روکا ہے، اب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عبداللہ سے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرما کہ عبداللہ لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ فرما کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو حالت غضب میں اور طرح بولتے ہوں، اور حالت رضا میں اور طرح بولتے ہوں، جلال میں اور طرح بولتے ہوں، جمال میں اور طرح بولتے ہوں۔ فرما کہ اس زبان سے چاہے جلال میں کوئی جملہ نکلا یا جمال میں نکلا وہ حق ہی ہوتا ہے۔ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنے والا ہر حرف حرف آخر ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچا ہے اور ہر جملہ حق پر مبنی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ 6 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات ان میں فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، سچ کے ساتھ ہی تمہارے دل کے اندر ایمان کے پھول کھلیں گے، اور سچ کے ساتھ ہی تمہارا ایمان ترقی پائے گا۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو مجھ سے گارنٹی لے لو، لیکن اس چیز کی پابندی کرو کہ جب تم بات کرو تو پھر سچ بولو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، حضرت صفوان بیان فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا، فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔
یعنی اگر مومن ہو تو حقیقی جو مومن ہوتا ہے اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، جھوٹ نہیں نکلتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلہا الا الخیانۃ والکذب، فرما کہ مومن کے مزاج میں ہر خصلت آ سکتی ہے، خیانت نہیں آ سکتی، جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ فرما ہر خصلت آ سکتی ہے، ہر برائی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن خیانت بھی نہیں ہوگی اور مومن کے اندر جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ جو حقیقی مومن ہے اس کا دامن ان دونوں چیزوں سے پاک ہوگا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا پھر وہ مومن ہوگا۔ اگر مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور فرما اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہر خصلت اپنے اندر رکھتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی خصلت ہو، لیکن فرما خیانت بھی نہیں ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سید ابو الحسن علی الندوی عقیدے کے لحاظ سے تو ڈاواں ڈول ہیں، لیکن انہوں نے ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین عربی میں۔ تو انہوں نے کاندھلا شہر کا ایک واقعہ لکھا کہ تقسیم ہندوستان سے قبل ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا زمین کے ایک ٹکڑے پر تھا، ہندو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے، اور مسلمان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ اور یہ جھگڑا انگریز کی عدالت میں گیا، جج انگریز تھا، اس نے دونوں طرف سے گواہ مانگے، ادھر سے بھی سینکڑوں گواہ آ گئے، ادھر سے بھی سینکڑوں گواہ آ گئے۔ ہندوؤں کے لوگ اپنے مذہب والوں کی گواہی دے رہے ہیں، مسلمان اپنے مذہب والوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر بھی معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ اب انگریز جج اس کو حل کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو تخلیہ میں بلایا، خلوت میں علیحدہ، اور کہا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کیا ہندو میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر تمہیں اعتماد ہو، جس پر تمہیں اعتبار ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو جج نے پھر ہندو کو تخلیہ میں بلایا، علیحدہ بلا کے انہیں کہا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر تمہیں اعتبار ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کاندھلا شہر میں ایک فقیر کا انہوں نے نام لیا، وہ درویش اللہ والا، تو اس کا نام انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہے، ہمیں اس کی بات پہ اعتماد ہے، وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، ہمیں اس پر اعتبار ہے۔ جج نے کہا کہ پھر اسے بلایا جائے۔ جب جج کے کارندے وہاں پر گئے تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، فقیر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جج کس مذہب کا ہے، ہندو مذہب کا ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے یا انگریز ہے؟ انہوں نے کہا انگریز ہے۔ تو کہا اگر انگریز ہے تو پھر میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا، کہ یہ دھوکہ باز ہیں، یہ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور یہاں مسلمانوں کے اقتدار پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو دھوکہ دینے والا وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں تو اس کے سامنے نہیں جا سکتا۔ انکار کر دیا۔ جج کو بتایا گیا کہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ انگریز کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ تو جج نے کہا کہ چلو انہیں بلا لو اور انہیں کہیں کہ ہماری طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے، ہم نے بات پوچھنی ہے، مقدمہ بڑا اہم ہے اور یہاں پہ مذہب کا معاملہ ہے، قتل و غارت کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے انہیں بلایا گیا، وہ عدالت میں آئے اور چشم فلک نے پہلی بار دیکھا کہ جو گواہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا ہے اس کا چہرہ جج کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت جو ہے وہ جج کی طرف ہے۔ تو جج نے کہا پہلے تعارف کہ آپ فلاں ہیں؟ جی فلاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو یہ سارے لوگ مسلمان بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور ہندو بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں یقیناً سچ بتائیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں سچ بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو فلاں جگہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ، وہ درویش، وہ فقیر، اس نے بغیر کسی توقف کیے، بغیر کسی دیر لگائے فوراً کہا کہ وہ جگہ ہندو کی ہے۔ تو اب جس وقت اس نے کہہ دیا کہ وہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہندوؤں کے حق میں ہونا تھا، تو جج نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا۔ ہندو فیصلہ جیت گئے، مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ سید ابو الحسن علی الندوی لکھتے ہیں، کہا کہ مسلمان مقدمہ تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اس لیے کہ مسلمان اس زمین کے ٹکڑے سے تو محروم ہو گئے لیکن اسلام کئی ہندوؤں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ فرمایا کہ آدھے ہندو اس صحیح گواہی کو اور سچ کی بنیاد پر مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر شباغ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ تو انہوں نے ایک سچ بولا۔ ہم تو دیکھتے ہیں مصلحتوں کو، ہمارے سامنے مصلحتیں آ جاتی ہیں، برادری کی مصلحت ہے، چاہے ہماری برادری کا آدمی سچ پر ہے یا باطل پر ہے، ہم کہتے ہیں ہماری برادری کا ہے، ہم نے تو ساتھ دینا ہی ہے، میرا بھائی ہے میں نے تو اس کا ساتھ دینا ہی ہے، میرا ہم مذہب ہے میں نے تو ساتھ دینا ہی ہے، میرا ہم مسلک ہے ساتھ دینا ہی ہے۔ تو اگر میرے ایک جھوٹ سے دین کا اتنا فائدہ ہو جائے تو یاد رکھو دین کا فائدہ کبھی جھوٹوں سے نہیں ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہمیشہ سچ و حق سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عدالت میں بغیر کسی مصلحت کو دیکھے انہوں نے یہ ساری مصلحتیں پس پشت ڈال دی ہیں، بالائے طاق رکھ کے اللہ کے فرمان کو سینے سے لگا کر حق اور سچ کی گواہی دی ہے۔ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ فرمایا کہ ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، کسی کے لیے تم نے گواہی نہیں دینی، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فرمایا کہ اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو، اگرچہ تمہیں اس گواہی سے خود نقصان ہوتا ہو، سچ بولنے سے بظاہر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا نقصان ہو جائے گا، فرمایا پھر بھی بولنا تم نے سچ ہی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ وہ سچ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری امی کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، پھر بھی زبان سے تمہارے سچ اور حق ہی نکلنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ، اور جتنے قریبی تمہارے رشتہ دار ہیں، فرمایا کہ اگر تمہاری گواہی اور تمہارا سچ ان کے خلاف جا رہا ہے پھر بھی پرواہ نہ کرو، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک سچ جو بولا گیا تو اس کی وجہ سے کئی ہندو مسلمان ہو گئے، اور پھر جہاں ایک مسجد بننی تھی آدھے شہر کے اندر وہاں مساجد آباد ہو گئی۔ تو یہ ایک سچ کی برکت اور طاقت ہے۔ اگر ہم سارے سچ بولنا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر گلاب کھل سکتے ہیں، معاشرہ حق اور سچ کی خوشبو سے معطر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم مصلحتوں کو سامنے لے آتے ہیں کہ یہ ہماری مصلحت ہے، وہ ہماری مصلحت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو گارنٹی میں دیتا ہوں، جب تم بات کرو تو سچ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت تمہیں میں لے کر دوں گا۔ اور اسی طرح دوسری بات حضور علیہ السلام نے آگے جو فرمایا کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اب وعدہ کرنا اور اس کو پورا کرنا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہم نے جو بات کی ہے اور ساتھ کہا کہ میرا یہ وعدہ ہے وہ وعدہ ہو جائے گا، تو یاد رکھو وہ بھی وعدہ ہے، اس کے علاوہ باقی بھی وعدے کی کئی صورتیں ہیں۔ ہم جو یہ
ٹائم مقرر کرتے ہیں، ولیمے کا ٹائم ہے 2 بجے ہے، جلسے کا ٹائم ہے 8 بجے ہے، نماز کا ٹائم ہے 7 بجے ہے، تو یہ جو ہم ٹائمنگ کرتے ہیں اور یہ وقت کا جو تعین کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے، لہذا اس کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور معاشرے میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اور اس وعدے کو پورا کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں اگر 7:30 بجے نماز ہے تو 7:30 بجے ہی ہوگی، اگر 8 بجے نماز ہے تو 8 بجے ہی ہوگی۔ تو وہ معاشرے کا سب سے بہترین فرد امام مسجد ہے کہ جو اپنے وعدے کو روزانہ 5 وقت پورا کرتا ہے۔ لیکن معاشرے کے افراد اس امام مسجد کی قدر نہیں کرتے۔ باقی جہاں بھی آپ دیکھ لیں 2 منٹ 4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن جماعت نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں، جمعہ نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں، بلکہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ فلائٹ کا ٹائم ہے، بس کا ٹائم ہے، گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے، شادی و بیاہ کی تقریبات ہیں لیٹ ہوتی ہیں، لیکن امام مسجد کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو معاشرے کا کتنا عظیم فرد ہے امام مسجد کے جو وقت کا اتنا پابند ہے اور وعدے کی اتنی پاسداری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، بے شک قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے ہوں یا مخلوق سے کیے ہوئے وعدے ہوں، ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کرے گا تو ہم ضرور بالضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اور ہم ضرور بالضرور نیک بنیں گے۔ یہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالدار کر دے، ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیکی کے دوسرے کام بھی ہم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، فرمایا بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، فرمایا کہ پھر وہ بخیل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم اللہ کے نام پر دولت لوٹائیں گے، ہم دین پر خرچ کریں گے، ہم نیک بنیں گے، صدقہ دیں گے، لیکن جب اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر بخل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے۔ اور پھر سورہ احزاب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا من الذین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے ہیں۔ جس نیت اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہی جذبہ آج بھی ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اور اس کی تفسیر میں اور اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ بدر میں کچھ صحابہ نہیں جا سکے تھے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ اگر تو دوبارہ ہمیں موقع دے گا میدان جنگ میں جانے کا تو ہم تن من دھن لوٹا دیں گے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے میدان احد میں قدم رکھا، اللہ نے انہیں حضور کی معیت میں موقع عطا فرمایا، تو وہ وہاں میدان احد میں ایسے لڑے کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو جس طرح اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں موقع عطا فرمائے گا تو ہم اپنا تن من وار دیں گے تیرے دین پر، تیرے محبوب کی ناموس پر، تو پھر اللہ نے جب موقع عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ فرمایا جن کو موقع ملا انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور جن کو موقع نہیں ملا وہ ابھی انتظار میں ہیں
ان کے بھی جذبے سچے ہیں۔ اور فرمایا وما بدلوا تبدیلا، صحابہ کرام ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ اب قرآن جن کو کہے کہ صحابہ تبدیل نہیں ہوئے، آج اگر کوئی اٹھ کر تاریخ کی کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کہے کہ بدل گیا، تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے یا تاریخ کی کتاب سچ بول رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سچا قرآن ہے، اس کا حرف حرف سچا ہے، اس کا لفظ لفظ صادق ہے۔ تو جب قرآن نے اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے کہ محبوب کے غلاموں میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں آئے گی، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو وفادار صحابہ عطا فرمائے ہیں، وہ جیسے پہلے جانثار تھے، حضور کے پردے کے بعد بھی جانثار ہی رہے۔ تو فرمایا وما بدلوا تبدیلا، وہ ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ تو یہ دو مقام سے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ایک مقام وہ کہ جہاں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، اور دوسرا مقام وہ کہ جہاں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ لہذا وعدہ مخلوق سے ہو یا وعدہ اللہ کی ذات سے ہو، تو اس کو پورا کرنے میں ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ضمانت ہے۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم نے وعدے کی پاسداری کی تو میں تمہیں جنت لے کر دوں گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو میرے آقا نے فرمایا کہ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں تو تم ان کو ادا کر دو۔ امانت، اس کا بھی ہم معنی محدود سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس ہم رقم رکھیں یا کوئی سامان رکھیں تو وہ امانت ہو گیا، تو اس کو واپس لوٹایا جائے تو محض یہ علامت ہے، یہ امانت ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ یہ امانت کا ایک جز اور ایک رکن ضرور ہے، لیکن یہ کل امانت نہیں ہے۔ امانت کی اور بھی بہت سی اقسام اور انواع ہیں، اور اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا امانت داری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی گئی ہیں وہ ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم امانت دار بنیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں تو وہ لوگوں کے حق ہیں، ہم نے ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر ایک تاجر اپنی تجارت میں اور کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھ رہا، حج میں کوتاہی کر رہا ہے فرض ہونے کے باوجود، زکوٰۃ میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ بھی امانت میں خیانت کا مرتکب ہے۔ تو امانت کا دائرہ کار بھی بڑا وسیع ہے، اور اس میں پھر ایک صورت وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن حکمرانوں کو اور جن اصحاب اقتدار کو اقتدار عطا فرمایا ہے، تو پھر وہ جو تقرریاں کرتے ہیں تو وہ اہل لوگوں کو اور لائق لوگوں کو جو میرٹ پہ آنے والے ہیں ان کے حوالے وہ عہدے کریں۔ اگر اقربا پروری، رشوت اور سفارش پہ وہ لوگوں کو مقرر کرتے ہیں اور ان کی تقرری میرٹ پہ نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس پر فرمایا کہ اگر تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے اور دیانت داری کے ساتھ تم امانت کو لوٹا دو گے اس کے اہل کی طرف، فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اگلی چیز آپ نے جو چوتھے نمبر پر بیان فرمائی، فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، بدکاری سے بچو، اور ہر ایسے عمل سے بچو کہ جس عمل کو شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اس سے پھر بچنے کا طریقہ اگلی بات میں بتا دیا، اور فرمایا کہ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی تم حفاظت کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل کا دروازہ ہے. اگر تم نے آنکھوں کی حفاظت کر لی ہے تو تمہارا دل گندا نہیں ہوگا. پہلے وہ گند تمہاری آنکھوں میں پہنچتا ہے، پھر آنکھ کے ذریعے سے وہ تمہارے دل میں اترتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم جو قرآن میں دیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے جو اپنے فرمان میں دیا ہے، فرمایا وہ اسی دل کی حفاظت کے لیے ہے. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد مومنین کے لیے الگ اور مومنہ خواتین کے لیے الگ ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے حبیب آپ اہل ایمان سے فرما دیں، مومن مردوں سے آپ فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اپنے نگاہوں کو جھکا کر. اور اسی طرح فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا کہ مومن خواتین سے بھی محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو مومن مردوں کے لیے الگ سے فرمان اور مومن خواتین کے لیے الگ سے فرمان موجود ہے. اگرچہ ایک فرمان ہی کافی تھا، لیکن اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام پر الگ الگ حکم بیان فرما دیا ہے. تو جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، تو نگاہوں کی اگر حفاظت کی جائے تو فرمایا شرم گاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے. یہ آنکھیں دل کا دروازہ ہیں. دل اسی وقت آلودہ ہو جاتا ہے کہ جب آنکھوں کی حفاظت نہیں رہتی ہے. تو پہلی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے. اگر آنکھوں پر انسان تقوی کا، زہد کا پہرا بٹھا دے تو پھر دل بھی متقی بن جاتا ہے اور دل کے اندر بھی تقوی کے گلاب کھل جاتے ہیں. اور اسی سے پھر دل کے اندر مضبوطی اور دل کے اندر جتنی چیزیں ہیں کمال کی وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ ساری کیفیات جو ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں وہ پھر انسان پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر انسان اپنی آنکھوں کا گندہ ہے اور اپنی نگاہ کو گندہ کرتا رہتا ہے، کبھی وہ روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں فحاشی عریانی عام ہے اور نگاہوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے. ایک اللہ والے تھے، ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور کہا کہ میں نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں. فحاشی عریانی کا دورہ ہے، سیلاب ہے ایک بد نظری کا، تو میں کیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں؟ مجھے کوئی طریقہ بتائیے. مرشد کامل نے کہا طریقہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا مجھے کام ہے تو آپ میرا یہ کام کر دیں. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، میرا شہر کے اس کنارے پر دوست رہتا ہے، آپ یہ دودھ کا پیالہ شہر کے اس کنارے پر لے جائیں، میرے دوست کو پیش کریں، بشرطے کہ یہ دودھ کا پیالہ اس طرح لے جائیں کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے. بھرا ہوا پیالہ ہے، اس کی خوب حفاظت کرنی ہے. بازار سے گزر کے جانا ہے اور بازار کے اس پار جہاں وہ فقیر درویش میرا دوست بیٹھا ہے اس کو آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، تو میں ابھی کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یاد رکھیں ایک آدمی میں آپ کے ساتھ پہرے دار مقرر کر رہا ہوں، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے گرا سرے بازار آپ کو کھڑا کر کے یہ پہرے دار جوتے لگائے گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں لے جاتا ہوں. تو بہرحال دودھ کا پیالہ انہوں نے پکڑا اور بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے وہاں تک پہنچایا، اور جہاں بھی ذرا کوئی کمزوری اور نقص انہیں دکھائی دیتا تو پھر وہ کیا کرتے، سنبھل جاتے تھے. دل میں یہی خیال اور احساس ہوتا کہ اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو یہ سرے بازار مجھے جوتے لگائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے بڑے ہی آرام کے ساتھ وہ دودھ کا پیالہ اس فقیر تک پہنچایا. اور جب واپس آیا تو مرشد کامل نے پوچھا کہ پہنچایا ہو؟ جی پہنچایا. تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی قطرہ نیچے تو نہیں گرا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں گرا. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے ابھی دودھ کا پیالہ وہاں دوسرے کنارے تک پہنچایا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے راستے میں کتنی بدنگاہی کی ہے؟ کیا راستے میں جاتے ہوئے آپ نے کوئی خواتین دیکھی ہیں
انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ میری ساری توجہ اس پیالے پر تھی۔ تو مرشد کامل نے کہا بس یہی طریقہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس دنیا کے بھرے بازار میں تم کہتے ہو بد نگاہی سے میں کیسے بچوں، تو انہوں نے کہا کہ طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے پیارے پر نگاہ رکھتے ہیں اور پھر انہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ کی سزا کا خوف دل میں رکھ کر اور پھر اپنے دل کے پیالے پر توجہ کر کے وہ اس دنیا کے جنگل سے بازار سے گزر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کی تم حفاظت کرو، اور جب نگاہوں کی بندہ حفاظت کرتا ہے دل پاک بھی ہوتا ہے، دل کے اندر روحانیت بھی آتی ہے، نورانیت بھی آتی ہے، اس کے اندر شجاعت بھی آتی ہے، صداقت بھی آتی ہے۔ اور ایک بادشاہ گزرا ہے راجہ دہر، یہاں ہمارے بر صغیر میں 712 میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کی سرکوبی کے لیے مقرر ہوئے، اور یہاں وہ آئے، مکران سے ہوتے ہوئے ملتان تک انہوں نے اسلامی فتوحات کا جھنڈا لہرایا۔ تو محمد بن قاسم یہاں آئے، 6000 ان کے پاس فوج تھی، دشمن کی فوج کی تعداد 40,000 تھی، تو 40,000 کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ ایک دن ان کے فوجی آگے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کچھ پریشان ہیں، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 17 سالہ نوجوان جرنیل کمانڈر بن کے آیا ہے، تو اب وہ پریشان ہیں۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی مجھے اس کی نہیں ہے کہ میرے پاس فوج کم ہے، ہم نے کبھی اس کو خاطر میں نہیں لایا، ہمیشہ سے ہمارے پاس افواج کم ہی ہوتی ہیں، اور میں پریشان اس وجہ سے بھی نہیں ہوں کہ ہمارے پاس عسکری قوت اور اسلحہ کم ہے، بلکہ کہا کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا دشمن کس کردار کا مالک ہے، میں یہاں راستے کو نہیں جانتا، کیا خبر کہ کسی راستے پر مورچہ بنا کے گھات لگا کے ہمارا دشمن بیٹھا ہو، مجھے پریشانی اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد جب وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ سپہ سالار کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور پھر اس کا پلان ABC بنائے، اگر پلان A وہ کامیاب نہیں ہوتا تو B پر عمل کر لے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو C پر عمل کر لے، تو اس طرح وہ اس کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو پھر انہی سپاہیوں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کا چہرہ حشاش بشاش ہے اور چہرے پر رونق ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے تو پریشان تھے اور آج آپ ہمیں پر رونق چہرے کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے دشمن کے کردار کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ راجہ دہر اور اس کی افواج کے لوگ کردار کے سچے نہیں ہیں اور ان کی نگاہیں پاکیزہ نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ گند دیکھتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی گندی نگاہوں سے نہ محرم خواتین محفوظ ہیں نہ نامحرم خواتین محفوظ ہیں۔ اور کہا کہ جو اس کردار کا مالک ہوتا ہے تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا مجھے پورا اعتبار ہے کہ راجہ دہر کی فوج میرے سامنے 2 گھنٹے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم نے وہ 40,000 کی فوج کو ناکوں چنے چبوائے، اور پھر دیبل کی فتح ہو یا مکران کی یا ملتان کی، محمد بن قاسم ہر جگہ پر سرخرو ہوا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ جس کی نگاہیں پاک نہیں ہیں کبھی اس کے اندر جرت نہیں ہو سکتی ہے، تلواریں خود نہیں چلتی ہیں، تلوار کو چلانے کے لیے پیچھے سے مضبوط کردار کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس کا کردار گندا ہو تو وہ کبھی تلوار کا دھنی نہیں ہو سکتا ہے، مرد میدان وہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کی راتیں نائٹ کلب میں گزرتی ہوں،
مرد میدان وہ نہیں ہو سکتا جس کی راتیں ٹی وی کی سکرین پر گزرتی ہوں، مرد میدان وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کی راتیں موبائل کی سکرین پر گزرتی ہوں، بلکہ مرد مجاہد اور مرد میدان اور فاتح اسلام وہی ہو سکتا ہے جو پکا نمازی بھی ہو، جو کردار کا غازی بھی ہو۔ آج آپ نے دیکھ لیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں قیامت بپا ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں ہمارے حکمرانوں کے مردہ ضمیر کو نہیں جگا سکی ہیں، اور وہاں چیختی ہوئی عورتوں کی چیخیں ہمارے حکمرانوں کی مردہ ضمیری پہ دستک نہیں دے سکی ہیں، اور وہاں کے بزرگوں کی لاشوں کے چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ٹکڑے ہمارے حکمرانوں کے ضمیروں کو نہیں جگا سکے ہیں۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا دامن تھام کر اس کی تلاشی لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج ہمارے جرنیلوں کا، ہمارے حکمرانوں کا کردار صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی گردن اٹھا کے بات ہی نہیں کر سکتا ہے چہ جائے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی غزہ کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمائے، اور ان کے ظالم دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے شہداؤں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز اور چھٹی چیز، اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جو مجھے وقت دیا گیا وہ تمام ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ اپنے ہاتھوں کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت تمہارے لیے تبھی ہے کہ جب تم ان 6 باتوں پہ عمل کرو گے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ تو یہ 6 باتیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا ہر فرمان سچا ہے، ہر فرمان برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ان سچے سچے فرامین کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اس آستانہ عالیہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم جہاں جو ہے یعنی آستانہ عالیہ کے ساتھ جتنا جڑیں گے اور آستانہ عالیہ کے ساتھ ہم جتنا اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، ہمیں قرآن و حدیث کا سبق ملے گا، اور قرآن و حدیث کے سبق پر عمل کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ آستانہ عالیہ کا پیغام ہے جو پہنچ رہا ہے، آگے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو پلے باندھ کر آگے اسے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ تو یہی آستانہ عالیہ کا پیغام جاری و ساری ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے آپ سماعت کر رہے ہیں، کئی جو ہے یعنی علماء کرام کی خوبصورت آپ نے سپیچ جو ہے وہ سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔